بھائی کا ایک سوال ہے، اسی میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ اکثر یہ تو سننے میں آتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں کہ بیوی جس کو ادا کرے گی، بہت زیادہ حقوق سننے میں آتے ہیں، مگر بیوی کے کیا حق ہیں جو شوہر ادا کرے گا، اس کے تعلق سے مطلب اکثر کم ہی سننے میں آتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جو شوہر کرے جس کی وجہ سے اس کی بیوی سیف ہو، سیکیور ہو، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کے حقوق ادا ہو سکے؟ دیکھیے، میں اس کی ابتدا بھی جو ہے پہلے شوہر کے حقوق سے ہی شروع کروں گا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جہاں تک میرا علم ہے، احادیث کی کتابوں کو جب میں نے ڈھونڈا، جب میں نے اس کی تحقیق کی، تو حدیث میں شوہر ہی ایک ایسا ہے، خاوند ہی ایک ایسا ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ایک صحابی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورت، تیرا تعلق اپنے شوہر سے کیسا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اور ایسا رہتا ہے، ماشاءاللہ اچھی چیز انہوں نے بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھا کر کہ تیرا تعلق تیرے شوہر کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہی تیری جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح سند والی حدیث۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی یہ صرف شوہر ہے۔ ایسے الفاظ میں نے ماں باپ کے تعلق سے تک نہیں دیکھا ایک عورت کے لیے۔ ایک عورت کے لیے شوہر کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم بھی اس عورت کے لیے، یعنی اگر اس کی وجہ سے اس کا شوہر خوش ہے تو انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی، اس کا شوہر اگر ناراض ہے تو اس کو جہنم ملے گی۔ جیسا کہ دوسری بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے عورتوں، میں نے تم کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کیونکہ تم ایک تو لعن طعن کرتی ہو اور دوسرا اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو نافرمانی اتنا بڑا کفر ہو گیا کہ عورت کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہم کو شوہر کے حقوق کے تعلق سے آتی ہیں، مگر عورت کے تعلق سے کیا ہے؟ عورت کے تعلق سے اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، مردوں کو ڈرایا ہے کہ آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کی، اس کے اندر اللہ کے وسلم نے حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا، اس کے بعد آیا والنساء، یعنی وہی اتقوا کا لفظ کامن رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عورتوں کے تعلق سے آیا اللہ سے ڈرو، اور عورتوں کا خیال رکھنے کے تعلق سے بھی ڈرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، ایک شوہر کو عورت کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے، اتنا زیادہ کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھاؤ، اگر وہ غلطی کرتی ہے وغیرہ سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس پر کسی قسم کی زور زبردستی کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس پر زور زبردستی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ تو عورت کے ساتھ عورت کی طرح دماغ لگانا، یہ عورت پر جو ہے مردوں جیسا کیا کہتے ہیں ویوہار کرنا یا سلوک کرنا، یہ بالکل اسلام نے بجا نہیں رکھا۔ عورت کے جو حقوق ہیں جو عام طور پر احادیث میں آتے ہیں وہ یہ کہ عورت کو جو ہے جو کھائے وہ کھلائے، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، جو خود پہنے وہ پہنائے، اس سے کمتر نہ پہنائے، اس سے کمتر نہ کھلائے۔ اسی طرح اس کے جو بھی فطری اور اس کے جسمانی اور اس کے معاشرتی جتنے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایک عورت آئی۔ میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کروں، اس لیے بغور سنیں۔ یہاں تک کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر میرے ساتھ درست نہیں رہتے ہیں، میرے حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ جواب بھی بڑا اچھا ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میرے حق ادا نہیں کر پاتے۔ دیکھیے، حالانکہ نیک کام کر رہے ہیں، شوہر نیک کام، حالانکہ تعریف کرنی چاہیے تھی اس عورت کو، مگر چونکہ خود کا حق مارا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے
دربار رسالت کے آگے مقدمہ دائر کر دیا اور کہا کہ میرا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بھلے یہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں۔ یہاں پر ایک لمحہ فکریہ رک کر غور کرنے کی ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جہاں پہ عورتوں کا اگر نقصان ہوتا تو وہ دربار رسالت میں مقدمہ دائر کر دیتی تو الحمدللہ انصاف ان کو مل جاتا۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی شوہر کسی عورت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ بیچاری کہاں جائے، وہ کس کے آگے روئے، کس کے آگے اپنا رونا بتلائے، کس کے آگے اپنی تکلیف بتلائے اگر شوہر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اگر جو ہے انفرادی اگر اکیلے رہ رہے ہیں، میاں بھی اکیلے رہے، کسی کرائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں پر تو اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ تو بیچاری اس کا جینا یا مرنا دونوں ایک جیسا ہو جاتا ہے، جہنم جیسا حال ہو جاتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ہو تو وہاں تو اس کو بالکل کوئی وقت نہیں ہوتی، یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہو، اگر وہ شکایت کرے شوہر کی ماں باپ کے آگے تو شوہر چڑ جاتا ہے، اور اگر ماں باپ کی شکایت شوہر کے آگے کرے تو ماں باپ چڑ جاتے ہیں کہ یہ ہر بار کچھ نہ کچھ کانا پھوسی کرتی رہتی ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے، اس کو یہ تو کبھی خوش رہتی نہیں۔ اب یہ بیچارے نہ ان کی شکایت کر سکتے نہ ان کی شکایت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو شکایت کرنا چاہیے، اگر اس کا حق مارا جا رہا ہے تو کیا وہ منہ کھول سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً وہ منہ کھول سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات میں اتنی ڈیرنگ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مقدمہ دائر کر دیا، کہا کہ لے کے اے اللہ کے وسلم میرا تو حق مارا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیا کہتے ہیں اپیل پر اس صحابی رسول کو بلایا اور پہلے ان سے قبول کروایا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ اللہ رسول میں ایسا کرتا ہوں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ اے اللہ رسول مجھے بہت زیادہ عبادت کا شوق ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہوں۔ روزے تو کہا کہ مجھے میں بے در پہ روزے رکھتا ہوں، کبھی روزہ افطاری نہیں کرتا، ہمیشہ روزے رکھے رہتا ہوں، مجھے شوق ہے روزوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے، مگر سن لو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تم رات بھر عبادت کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آنکھ کا بھی حق ہے جس کو تم کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تم سوو کھاؤ اور پیو، ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے رکھو گے تو تمہارا جسم تمہارے حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے آگے مقدمہ دائر کرے گا۔ اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بخاری مسلم کے اندر باقاعدہ ایسے الفاظ آئے کہ تمہارا بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیوی کے حقوق کے تعلق سے ابھارا، اگر کوئی شخص یہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ کے پاس بچ نہیں سکتا، اور اگر اس مظلوم عورت کی کوئی شکایت نہیں سنتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک مظلوم عورت کی وجہ سے اس شوہر کو اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سب لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے کا جو ہے حکم لگا سکتا ہے، جیسا کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حقوق ادا کرو۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اسے نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ ہاں چھوٹی موٹی انبن ہوتی رہتی ہے، یہ عورت جو ہے شوہر کی نہیں مانتی، شوہر عورت کا جو ہے نہیں مانتا، میاں بیوی کے درمیان اتار چڑھاؤ، کچھ تیلے کچھ گڈھے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود عورت کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر کو چاہیے کہ عورت کے حقوق ادا کرے۔ ان دو کے حقوق کے ادا کرنے میں دنیا کا کوئی بھی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یہ خاص بات ہے۔ نہ شوہر کے ماں باپ انٹرفیئر کرنے کے حقدار ہیں، نہ بیوی کے ماں باپ انٹرفیئر کرنے کے حقدار ہیں۔ جیسے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، باقاعدہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جواب اچھے سے تفصیلاً دوں۔ باقاعدہ بہت سارے جوائنٹ فیملی میں یہ بات دیکھی گئی کہ اگر میاں بیوی اپنی فطری ضرورت پوری کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نگاہ اس نویلی دلہن اور دولہے پر جو ہوتی ہے وہ ساس کی ہوتی ہے۔ وہ بجائے اپنے بیٹے کو کچھ کہنے کے دلہن کو کوستی رہتی ہے کہ تیری وجہ سے ہر روز بیچارہ نہا رہا ہے، تیری وجہ سے ہر روز وہ بیمار ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ ساس کو بالکل حق نہیں ہے، اس کو کچھ بولنے کی حق نہیں ہے۔ وہ بھلے بیمار ہو کے 10 سال بیمار ہو جائے گا، خود بخود اپنی بیوی سے دور رہے گا، مگر ساس کو یا کسی ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ میاں بیوی کے فطری ضرورت کو پورا کرنے سے روکے کسی بھی اعتبار سے۔ بیچاروں کو اتنی شرمندگی کے ساتھ صبح اٹھنا پڑتا ہے، اتنی شرمندگی سے چھپ چھپ کر نہانا پڑتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ماں باپ کو تک میاں بیوی کے ایک دوسرے حق ادا کرنے میں انٹرفیئرنس کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔